ونتوب ونصلي ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ پوچھ رہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند یعنی بیٹے۔ جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ اور بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے، تخت سنبھال لیا۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور جو ہے وہ بھی مستند نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی تھی۔ کیا نصیحت فرمائی تھی؟ والدہ محترمہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن عمل خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اتنی پیاری نصیحت فرمائی کہ بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن عمل خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی لائف پر نظر رکھنا چاہیے۔ پنجگانہ نماز تو ادا کرتے ہی ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ تہجد کی نماز کی بھی عادت ڈالیں، اس کے بعد کلام مجید کی تلاوت کیجیے۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو آپ نے فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کیجیے، کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرتے تھے۔ تو جب دن کی شروعات اتنے اچھے عمل سے ہو، اتنے اچھے نیکیوں سے ہوتے تو دن بھی کتنا اچھا گزرے گا، اندازہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے چند ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں شیاطین کو بھی ان کا فرما بردار بنا دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی۔ اور ہوا جو آسمان پر ہے نا، یہ جو ہوا ہے اسے بھی آپ علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح ایک ماہ کا سفر جو ہے وہ صبح و شام میں طے کر لیتے، جو ایک ماہ میں جو سفر طے کریں گے، ایک ماہ کی مسافت کا صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں 7 سورتوں میں
16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ نام، سورہ سبا میں ایک بار، سورہ سعاد 2 جگہ، سورۃ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ گھر جا کر مطالعہ کیجیے گا، پڑھیے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کمسن تھے، چھوٹے تھے، تب کا واقعہ ایک یاد آیا مجھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلے سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا کہ فصل کی مالیت جو کہ بکریوں کی کھیت کے برابر ہے، اس لیے بکریاں بطور تاوان کے کھیت کے مالک کو دے دی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ کر دیا کہ فصل کی مالیت جو کہ بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے بکریاں بطور تاوان کھیت کے مالک کو دے دی جائے۔ فرقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا، یعنی مقدمے کے بارے میں پوچھا، اور فیصلہ سن کر دونوں کو والد محترم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور گزارش کی، بابا جان اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق میں اپنی رائے پیش کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام نے اجازت دی۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور کھیت کی جو زمین ہے وہ بکریوں والے کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اس میں کاشتکاری کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چڑھنے سے پہلے تھا، پھر وہ کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں بھی موجود سورۃ الانبیاء آیات نمبر 78 سے 79 میں موجود قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چڑھ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں عدل و انصاف پر قائم رہنا چاہیے، حق بیان کرنا چاہیے، حق پر چلنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے، جئیں گے تو نبی کے لیے اور مریں گے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہمیں کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے اور پازیٹیو ڈیسیژن لینے چاہیے۔ گفتگو میں، تلفظ میں، ادائیگی میں، زیر زبر پیش میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا
والحمد للہ رب العالمین ونتوب ونصلي على رسول الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ پوچھ رہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ